اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اپنے امام کے امر کو زندہ کریں، امام کی باتیں ان کے چاہنے والوں تک پہنچا دیں۔ تو ہم جس حدیث کا اب آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نفس کا محاسبہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، جو غافل رہا وہ خسارے میں رہا، جو ڈرا وہ امان میں رہا، اور جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت مل گئی، جسے بصیرت ملی وہ سمجھ گیا، اور جو سمجھا اسے علم حاصل ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا نفس اسے کہتا ہے کہ اس کے یعنی کہ سواری کی باغ دوڑ اس نے اپنے نفس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب وہ جدھر لے کے چل رہا ہے وہ ادھر بکٹر بھاگا چلا جا رہا ہے، بس جو کہہ رہا ہے جس جگہ لے جا کے اس کو پچھاڑ رہا ہے، اس کو گرا رہا ہے، وہیں پہ وہ گر جائے گا، کیونکہ وہ نفس کے کنٹرول میں۔ اگر انسان نفس کو اپنے قابو میں کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن یہ ہمارے جو امام ہیں اور امام کے جو چاہنے والے تھے اور امام کے اوپر جانوں کو فدا کرنے والے تھے اور امام سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، انہوں نے عام انسانوں نے بھی، ہم اماموں کی بات تو کیا کریں، وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، وہ تو تھا ہی ان کے نفس پہ کنٹرول، لیکن ہم کبھی کربلا والوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کیسے نہ کبھی کسی نے پانی کی شکایت کی، نہ کسی نے پانی تو پھر بھی مانگ لیا، کھانے کی شکایت نہیں کی کسی نے کہ بھوک۔ ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا کہ بچوں نے کھانا مانگا ہو یا بچوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں واپس مدینے میں بھیج دیں، ہم کس مصیبت میں آ کے پڑ گئے، یا ماؤں سے کہا ہو یہ فریاد کرے ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیسا نفس پہ کنٹرول تھا، امام کی کیسی اطاعت تھی، امام سے کیسی محبت تھی، تو کیسے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی، کہ امام کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي طِبْتُمْ فَطَابَتُ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ وَفُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کتنا بڑا عظمت تم نے پائی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ نہیں اصحاب کے بچے، بنی ہاشم کے بچوں کا تذکرہ نہیں ہے، اصحاب کے بچے، کہ ادھر باپ شہید ہوا اور وہ دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ کہ اس کی تلوار جو ہے نا اس کے زمین پہ خط دیتی جاتی تھی جو اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی، اور آ کے امام سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ امام نے کہا ابھی تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، تم جاؤ اپنی ماں کے پاس، ان کے پاس رہو۔ نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو بچہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری ماں نے میری تلوار لگائی، اور ماں پکار کے کہتی ہے کہ یا حسین اسے نہ روکیں، شہادت کی آرزو ہے اس کو شہید ہونے سے نہ روکیں۔ کیسے کیسے بچے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے، ہم تو امام علی کی طرح نہیں ہو سکتے، نہیں، لیکن اگر ہم ان کے اصحاب اور انصار کی طرح تو ہو سکتے ہیں نا۔ کیا کمی ہے آخر ہم میں کہ ہم یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کریں، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کریں، جبکہ جو انسان نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نفس کے جو قابو میں آنے کے بعد جو فوائد امام بیان کر رہے ہیں کہ جو اگر وہ اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جیسے ہم ہر روز رات کو لیٹ کے کہ بھئی ہم نے آج دن میں کیا کیا، تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اوہو آج یہ غلطی ہو گئی تو استغفار کیا، اگلے دن ہم وہ غلطی نہیں کرتے۔ تو اور لیکن جو غافل رہا اس نے خسارہ اٹھایا، اور جو ڈرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان و رحیم ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ اللہ سے نہیں ڈرو، اللہ تو بہت رحمان و رحیم۔ اپنے اعمال سے ڈرو، اپنے برے اعمال سے۔ جیسے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے،
اگر ان کو پتہ چل جائے انہیں تکلیف ہوگی، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن انہیں تکلیف ہوگی۔ اس طرح ہم سوچیں اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، اس نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، اور ہم جو ہے نا ذرا سے بھی نہیں ڈرتے اس سے کہ اگر وہ ہم سے پوچھ لے کہ میں نے تو تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، تم نے وہاں جا کے کیا کیا، تو کیا اب جو ڈر گیا تو وہ امان میں رہا، جس کو یہ ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مطلب میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ نہ ہو کہ تکلیف ہو، جیسے ہم اپنی زبان میں کہ اللہ کو تو تکلیف نہیں ہوتی، ظاہر بات ہے وہ تو اس سے بہت بلند ہے، لیکن ہم یہ سوچیں نا جیسے ہمارے ماں باپ کو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ان کو تکلیف ہوگی، تو اللہ نے تو ان سے کہیں زیادہ، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جو ڈر گیا وہ امان میں رہا اور اس نے عبرت حاصل کر لی، اسے بصیرت ملی، یعنی اس کو روشنی مل گئی، اور جسے بصیرت مل گئی، جسے روشنی مل گئی وہ سمجھ گیا، اور جو سمجھ گیا اس نے علم اسے نصیب ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں، اور جسے علم حاصل ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند اس کے لیے وہ علم ہوا۔ پھر امام سے کسی نے نعمتوں کے اضافے کے بارے میں پوچھا کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں میں اضافے کے بارے میں جو ہے حدیث نمبر 36 ہے یہ، اے لوگو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے خود سے دور نہ کرو، بلکہ اس کی نعمتوں اور فضل و کرم کا شکریہ ادا کر کے اس کی اطاعت کر کے انہیں قائم و دائم رکھو۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی کو ہم کسی کام پہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہیں اس کی ڈبل اجرت ملے گی، یعنی تمہیں اس کو ڈبل پیسے ملیں گے تمہیں اس سے، یعنی تمہیں اوور ٹائم بھی ملے گا، یہاں کے الفاظ میں کہیں کہ جیسے تمہیں اوور ٹائم ملے گا اگر تم نے یہ کام کر لیا تو، اور اگر تم نے یہ اس کام کے ساتھ ایک اور کام کر لیا تو تمہاری اجرت جو ہے نا وہ دگنی ہو جائے گی، تمہیں ڈبل سے بھی ڈبل جو ہے نا وہ اوور ٹائم مل جائے گا۔ تو انسان کس تندہی سے کام کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے 5 بجے، اور سردی ہو یا گرمی ہو یا برف ہو یا کچھ بھی ہو وہ چلا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اور پوری تندہی سے کام کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا چھٹیاں یہاں پہ جب ہوتی ہیں تو اگر کسی سے وہ کمپنی والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم آ جاؤ گے تو تمہیں جو ہے نا اس کی ڈبل اجرت ملے گی، تو کیسے لوگ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ایک چھٹی نہیں ملی تو کیا ہوا، ہم کام کر کے زیادہ پیسے کما لیں۔ تو کتنی تندہی سے انسان کام کرتا ہے۔ اللہ بار بار ایک بات کہہ رہے قرآن حکیم میں، میرا شکریہ ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں۔ اب اللہ کو شکر اگر ہم کریں یا نہ کریں اس کو کیا فرق پڑے گا، لیکن وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، مزید دینا چاہتا ہے، اور دینا چاہتا ہے، اور دینا چاہتا ہے، لیکن انسان اس قدر کٹھن ہے کہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ اور پانی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، پانی کتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب پانی نہیں ہوتا ہے، جن گاؤں میں جن شہروں میں پانی نہیں آتا، یہ گندا پانی آتا ہے، ان سے جا کے پوچھئے پانی کی قیمت کیا ہوتی ہے، کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو، اس کے لیے تو خاص طور سے کہا ہے کہ کھانے اور پانی کے اوپر، تو دیکھیں ایک پانی کے گلاس اگر خود بھی آدمی پیے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گھونٹ لو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسرا لو تو کہو الحمدللہ، پھر ایک اور لو تو کہو الحمدللہ، پھر تیسرا لو تو کہو الحمدللہ، پھر چوتھا لو تو کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یعنی امام کی پیاس کو یاد کرو۔ ایک گلاس پانی خود پینے پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو بس پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، کتنا آسان کام ہے، ہم جنت مانگ رہے ہیں اور جنت ایک گلاس پانی خود پینے پہ میں مل رہی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافرمانی نہ کرو اور میری یہ نعمتیں ضائع نہ ہوں، تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا ہی نہیں ہے، اور امام بھی یہی کہہ رہے ہیں
کہ ڈرو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی تم نے، ان کا شکر اور اس کے فضل و احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا تو نعمتیں زائل ہو جائیں گی. تو اطاعت کرو تاکہ نعمتیں زائل نہ ہوں، ان کو قائم و دائم رکھو نعمتوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.